دیکھیں گے، لیکن دیکھنے والے کی نگاہ میں کیونکہ ایک ڈائمینشن ہے، ایک اینگل ہے، ایک زاویہ نگاہ ہے، وہ دونوں ایک دکھنے لگیں گے. میں بلا تمہید گفتگو شروع کر چکا ہوں. وہ بالکل ایک دکھنے لگیں گے. اسی طرح سے ذات باری تعالیٰ نے جس کو اپنی پہچان کے لیے بنایا، اگر اس کے راستے پر آ کر اسے دیکھنے لگو گے تو وہ الہی نما بن جائے. وہ نبی، وہ ولی خدا کے مستقیم رابطے میں آئے گا تو پھر ایک ہی دکھے گا. یہ کہہ لیں جو ادھر سے دیکھے گا تو اس کو صرف خدا دیکھے گا، جو ادھر سے دیکھے گا اس کو صرف ولی دیکھے گا. لیکن ولی اپنی جگہ ہوگا، خدا اپنی جگہ ہوگا، دونوں کا استقلال باقی رہے گا. اور اسی کی مثال پروردگار عالم نے ایک مقام پر نیچے سے جب ایک اینگل میں دیکھا جا رہا تھا مشتبہ ہونے لگا. کچھ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ نبی ہے، نبی کے بعد علی ہے، تو اب ان میں کس طرح تمیز کی جائے. تو حتیٰ فرشتے کو بھی ایسے موقع پر پیغام دیا تو کہا کہ جا کر کہنا کہ علی الاعلیٰ یقرأ کا سلام. وہ بڑے والے علی نے، علی الاعلیٰ حدیث نساء کے جملات ہیں، مشہور ترین حدیث جناب جابر سے منقول، علی الاعلیٰ وہ جو اصلی والا بلند ہے جس کی وجہ سے ہر ایک بلند ہے، اس بڑے والے علی نے، علی الاعلیٰ نے آپ کو سلام دیا. اس لیے جبکہ سلام کس کو دیا جا رہا ہے؟ پیغمبر کو. کیا پیغمبر کو نہیں پتا یہ علی الادنیٰ اور وہ علی الاعلیٰ؟ لیکن نہیں، نگاہ پیغمبر بھی اگر معرف اور معرف کو ایک صف میں دیکھے گی تو ایک دکھتا. وہاں تمیز کروانا ضروری تھی، اختلاف کروانا ضروری تھا، دونوں کو واضح کر کے علیحدہ فریم بیان کرنا ضروری تھا. علی الاعلیٰ یقرأ السلام، وہ جو اوپر والا علی ہے، وہ جو بلند والا علی ہے، اس بلند والے علی نے اس بلند علی کے ساتھ موجود نبی کو سلام کہا ہے، یقرأ السلام. اور پھر سلام کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ والا علی ہے نا، اس کا بھی کمال یہ ہے، اور ایسے نہیں، کعبے کی قسم، اللہ اکبر، کعبہ خود ایک معرف ہے، خدا کی تعریف کروانے کے لیے، پہچان کروانے کے لیے بنایا جانے والا ایک پتھروں کا مربع شکل گھر، جس کی اہمیت اتنی ہے کہ تمہاری جتنی عبادات ہیں ان کی معراج ہے نماز، اور شرط نماز ہے اس گھر کی طرف رخ کرنا، اس گھر کی طرف رخ کرنا. اس لیے کہ وہ صرف پہچان کروانے کا ایک وسیلہ ہے جو جامد ہے، ہلتا نہیں ہے. جہاں قرآن میں کہا گیا کہ اور جس طرح سے کعبہ ہدایت کرتا ہے، کعبہ ہے آج تک آپ کے پاس ہدایت کرتا ہے، کعبے تک چلے گئے، کعبے نے کچھ نہیں بولا، وہ تو شکر ہے خدا کا. ایک مثال ایسی تھی تاریخ میں کہ مولود کعبہ بولا، جس سے یہ پتا چلا کہ کبھی کبھی نام مظروف کا لیا جاتا ہے، مراد مظروف ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پڑھیے. میں نوجوانوں کے لیے مثال واضح کر دوں، یہ ظرف ہے گلاس اور اس کے اندر ہے پانی. میں آپ سے کہوں کہ پانی لا دیجئے تو واپس آگے کہیں گے لیجئے گلاس. کیا دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی مشکل، میں نے تو پانی مانگا تھا، آپ گلاس دے رہے ہیں، گلاس یہاں رکھ دیا، میں کہا آپ سے پانی مانگا تھا، گلاس وہاں رکھ دیا، میں نے پانی مانگا. ہاں گلاس کا مطلب اس کے اندر پانی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جب ظرف و مظروف اس طرح ہو کہ ہمیشہ ساتھ ہو، گلاس کا کمال یہی ہے کہ پانی ہے. بالکل اسی طرح حرمت کعبہ کا کمال یہی ہے کہ موجود کعبہ ہو. کمال یہی ہے کہ کعبہ کہ اندر کوئی ایسا جو ہدایت کرنے والا ہے. اب بہرحال یہاں سے اس وجہ سے ایک صف میں ہے کیونکہ سب کچھ نور سے بنا. حسب وعدہ موضوع گفتگو نور ہے،
نور تھا اور نور ہی رہے گا. یہی وجہ ہے. فرق یہ ہے دنیا کا کوئی مورخ جو تعریف کرواتا ہے بیان کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ خود بیان شدہ نہ ہو. چاہتا رہیے گا ہر بیان کرنے والا پہچان کروانے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ خود بھی پہچانا ہوا ہو. مثال کے طور پہ آپ کو میتھس کا ایک مسئلہ سمجھنا ہے جو کہ قبلہ آئنسٹائن کا تھا. اب کوئی بھی استاد آ کر سمجھانے لگے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ استاد کو بھی جانتے ہیں اور مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن نور کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. نور پہلے خود واضح ہوگا پھر کسی کو واضح کرے گا. نور ایسا نہیں ہے. نہیں, پہلے خود واضح ہوگا پھر دوسرے کو واضح کرے گا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود سے مربوط جتنی چیزیں تھیں ان سب کو نور کہا. قرآن نور ہے, پہلے خود سمجھ آئے گا پھر تمہیں ہدایت کرے گا. ایمان نور ہے, پہلے خود تاریکی دور کرے گا پھر تمہیں راستہ دکھائے گا. عقل نور ہے, پہلے تمہاری اصلاح کرے گا پھر تمہیں ہدایت دے گا. علم نور ہے, پہلے تمہاری جہالت کو دور کرے گا پھر تم کسی اور کی جہالت دور کرو گے. ولایت نور ہے, پہلے تمہیں منور کرے گا پھر تمہارے ذریعے سے دوسروں کو نور کرے گا. پڑھیے مل کے محمد وعجل فرجہم. پھر کہیں جا کے دوسرے کو بتائے جو کچھ ہے سلسلہ کائنات میں. اب دوسری جہت سے بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ, سب نور. کیا کہنا ہے, یہ کیا بات ہوئی, کہاں نور ہے؟ اس لیے کہ اللہ نور السماوات والارض. بے شک سورہ نور ورس نمبر 34-35 35 آیت سورہ نور کی وہ آیت ہے جس کو کہتے ہی آئے نور ہے, جس پہ میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. شاید آنے والی گفتگو میں اگر وقت ہوا ایک حدیث لے کے آیا ہوں امام سے وہ بیان کر دوں گا. لیکن یہاں پر رکتے ہوئے اللہ نور السماوات والارض, خدا زمین و آسمان کا نور ہے. جب اس کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو وہ ہستی کہ جس کے دل میں نور علم خدا بھی تھا, نور قرآن بھی تھا. اس لیے کہ امام نے فرمایا دل قرآن ظاہر و باطن, اس قرآن کے ظاہر بھی اور باطن بھی. تم ظاہر تب سمجھو گے جب ظاہر دیکھو گے, باطن جب سمجھو گے جب باطن میں ڈوبو گے. ایک مرتبہ قاری قرآن ہے جو قرآن سمجھ رہا ہے سمجھا رہا ہے, ایک مرتبہ وارث قرآن ہے جو قرآن سمجھ رہا ہے. ایک مرتبہ وہی دیکھنے والا پڑھ رہا ہے, ایک مرتبہ محبتاً وہی پڑھ رہا ہے. ایک مقام نزول وہی کو بیان کر رہا ہے, ایک مرتبہ وہی کو قرات کرنے والا, وہی کو سننے والا وہی بیان کر رہا ہے. زمین کا آسمان فرق ہے. جب ہم دیکھنا شروع کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, دنیا آخرت میں جتنا آسمان میں جتنا نور ہے وہ سب خدا کا ہے. اب اس میں آگ کا نور بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, دھماکے کا نور بھی آ سکتا ہے, کہیں بھی جلنے والی آگ و آگ کا. لیکن نہیں, خدا نے اپنے نور کے حوالے سے جو بات کی وہ کمال یہی ہے کہ نہیں, خدا کے نور کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک چراغ, مصباح ہو, ایک چراغ ہے. مصباح عام چراغ کو نہیں کہتے, مصباح وہ چراغ جو دوسروں سے زیادہ روشن ہے. اجلہ وہ چراغ جو کہ زیادہ روشن ہو. اسی وجہ سے تمام ائمہ ہدایت کے لیے, لیکن ان الحسین مصباح الہدی, حسین کا چراغ ہدایت زیادہ روشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر گھر میں پوری کائنات میں کا ذکر حسین جب پہنچے گا اسی مصباح ہدایت حسین کے ذریعے کائنات ہدایت پائے. سے اشارہ کر رہا ہوں, گزر جاؤں گا. وہ جو خدا کا نور ہے وہ نور خدا بالکل ایسا ہے جیسے مصباح, اور یہ مصباح فی الزجاجہ, یہ مصباح جو ہے ایک خول کے اندر, ایک گلاس کے اندر,
اور وہ جو ہے وہ بھی کوئی عام گلاس نہیں ہے، بلکہ جس گلاس سے اسے چھپایا گیا ہے کوکب الدری، وہ کوکب الدری ہے۔ اور یہ جو خداوند تعالیٰ اس کے حوالے سے اس خدا کی جتنی یہ نور کی چیزیں، جتنی نور کی بات ہو رہی ہے، خدا کی مثال اس نور کی طرح ہے جو چراغ، وہ چراغ ایک بلورین گلاس کے اندر، پھر زجاجہ، اور وہ کوکب دری جیسا ہے، اور پھر اس کے بعد زیتون، اس کے اندر ایسا تیل ہے زیتون کا، لا شرقیہ ولا غربیہ، جو نہ ادھر کے درختوں کا ہے نہ ادھر کے درختوں کا ہے، بلکہ پورے زیتون کے کھیت کے درمیانی درختوں کا وہ تیل ہے۔ اس تیل کا کمال یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس تیل کا کمال یہ ہے کہ اس تیل میں روشنائی کے لیے باہر کی آگ نہیں آ رہی، بلکہ خود بخود روشن ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے ذہن میں تو چراغ کا تصور یہ نا کہ بھئی ہم چراغ روشنی تو دیتا ہے، لیکن ایک مرتبہ تو اسے باہر سے جلانا پڑے گا۔ اپنے بارے میں خدا یہ بھی گوارا نہیں کر رہا، اپنی مثال دے رہی ہے، مثل اللہ الذی نور السماوات والارض، وہ خدا جس کے لیے کہا لیسا کمثلہ شیء، کہ اس خدا جیسی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قرآن میں کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء، خدا جیسا کچھ نہیں۔ تھوڑا سا توجہ کر لیں، یہ مسئلہ ہے، نور اگر سمجھ آ گیا تو بہت ساری تاریکیاں دور ہو جائیں گی۔ لیسا کمثلہ شیء، خدا جیسی کوئی چیز نہیں، اور یہ کہہ کے خود ہی کہہ دیا جائے وَمَثَلُهُ، اور اس کی مثال نور جیسی ہے، تو اس کا مطلب کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، بے شک ہے۔ بھئی پہلے کہا تھا خدا کے کوئی مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اب کہا کہ نہیں ہے، نور جیسا ہے خدا، لیکن وہ عام نور نہیں ہے، وہ چراغ کا نور ہے جو شیشے سے ڈھانکا ہوا ہے، جس کو کچھ ہو نہیں سکتا، اور وہ بلورین گلاس بھی کوکب دری چمکدار ستارے جیسا، یہ بات میں بیان کروں گا۔ اس کے اندر جو تیل ہے وہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، بلکہ اس کا اپنا تیل ہے۔ اس کی جو آگ ہے وہ کسی اور سے جلایا نہیں گیا، بلکہ خود بخود جل جاتا۔ تو سوال یہ ہوگا، یہ خود بخود جل جانے والا چراغ جب کسی کو اپنی تعریف کے لیے بھیجے گا، اس کا نور ذاتی ہوگا، اس کا علم ذاتی ہوگا، اس کا حفاظ ذاتی ہوگا۔ وہ کبھی کہیں مشکل میں پھنس کے کسی کو نہیں پکارے گا اور پھر کہے گا تم وہاں ہوتے تمہیں ہلاک ہو جاتا۔ وہ ذاتی طور پہ محمد والے محمد بلند کریم صلی اللہ وہ ذاتاً اتنا علم رکھتا ہوگا، ضروری ہے اگر اس کو پہچانوانے آیا ہے جس کا علم ذاتی ہے، جس کا نور ذاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم ذاتی ہو۔ اگر ذاتی نہ ہو تو اس سے لیا ہوا ہو جو دکھاوا نہ کرتا ہو، اگر اس کا نور ہو تو اس سے لیا گیا ہو کہ نور اصلی ہو، تاکہ خدا کسی کا احسان کرنا ہو۔ لقد من اللہ علی المومنین کہہ کے جب پیغمبر کو بھیجا کہ مومنین کے احسان کا، تو ضروری ہے یہ عام مومنین نہ ہو بلکہ امیر المومنین۔ عام مومنین تو مشکل میں ڈال دیں گے، آج احسان کر دیں گے، کل کہیں سناتے رہیں گے، تھوڑی جان لے سکتا ہے۔ بھائی کسی کا بھی ہو، صحابہ کا ہو، کل وہ کہہ دے کہ ہماری تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا، تو کہا نہیں تلوار بھی تمہاری نہیں ہوگی، تلوار بھی ہوگی جو ہم نے بھیجی ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ گرچہ تلوار سے اس کا تعلق، تلوار تو 4-5 سال ہی چلی، زیادہ سے زیادہ 10 سال تلوار چلی، باقی 300 سالہ زندگی معصومین میں 290 سال کردار کی جنگ ہے، گفتار کی جنگ ہے۔ اسی لیے جتنی کاٹ زبان سے ان 290 سالوں میں کی گئی، اتنی کاٹ ان 10 سالوں میں ذوالفقار سے بھی نہیں کی۔ ضرور پڑھیے ایک فتاوی۔ میں ایک مثال دیکھیے، اس میں بات آگے بڑھا دوں۔ مثال کے طور پہ علی نے
मौला मुत्तकियान ने तलवार से एक मरहब को मारा, एक अंतर को मारा, लेकिन उसके बाद इमाम हसन से लेकर फर्जंद हसन तक सब नस्ले मरहब अंतर को मारते चले गए। एक उमर इब्न अब्दुल को अली ने मारा, फिर उसके जितने नस्ली, उसके जितने हवारी, उसके जितने मुहिब्बीन, उसके जितने पैरोकार, उसके जितने आशिकान थे, उनको बकिया इमाम मारते। और वो जबान से, वो किरदार से, वो गुफ्तार से। सही बात है। इमाम जो मुनाजरा कर रहे हैं मामूम के दरबार में, 8वें इमाम खड़े होके, तो इमाम जब रेफरेंस दे रहे हैं तो मुबाहिले का दे रहे हैं, मुबाहिले का रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर तुम अहले बैत हो तो मुबाहिले में तुम्हारे अब्बा दादा को ले गए होते। क्या बात है। फख्र कर रहे हैं इमाम कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे बाप दादा को ले गए होते। हमें ले जाना ये बता रहा है कि खुदा का नूर हिदायत मखसूस सीनों में मुंतकिल होगा। हर एक के जरिए वो अपनी तारीफ नहीं करवाएगा, और जहां पर तारीफ की बात है तो कहा वो तो युसब्बिहुल्लाह वहां पे समावात में। बेशक अगर उमूमी देखोगे तो अल्लाह नूर समावात। क्या बात है। जमीन का भी नूर खुदा है, आसमान का भी नूर खुदा है। ये पत्ता भी खुदा तक पहुंचाएगा, ये पत्थर भी खुदा तक पहुंचाएगा, ये जमीन भी तुम्हें खुदा तक, हर चीज खुदा तक पहुंचाएगी, ताकि तुम गुरूर न करो कि अगर तुमने किसी को खुदा तक पहुंचा दिया तो कोई कमाल कर दिया। आगे जाके इसी आयत नूर का वह नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु मन यशा, और नूर पे नूर, ये बहुत तवज्जो, नूर वाला ये सारा नूर खुदा का। अब इस नूर के बाद का नूरुन अला नूर, जो उर्दू में मिसाल है नूरुन अला नूर, इस नूर के ऊपर नूर जो है वो नूर हिदायत है। यानी अब अगर कोई हादी बनकर आएगा तो वो नूर इलाही से भी सरशार होगा, नूर हिदायत से भी सरशार। और मोहम्मद वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु नूर रूहानी भी उसके पास होगा, बेशक नूर विजदानी भी उसके पास होगा। और उसकी आम मिसाल दे दूं आपको, अतः नूर जिस्मानी उसके पास होगा। ये क्या बात हुई? देखिए, मैं नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए मिसाल दे रहा हूं कि देखिए, अगर एक बॉडी है, कितनी ही इसकी गिलाजत ये ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, डार्क क्यों ना हो ये बॉडी, इसकी डेंसिटी कितनी ही थिक क्यों ना हो, अगर इसके अंदर लाइट जाएगी तो इसकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। बस यहाँ ये बात समझ ले तो अब आपको पता चलता रहेगा किस तरह नूर विलायत चेहरों पे नमूदार होता है, किस तरह नूर इल्म चेहरों पे दिखता है, किस तरह नूर इल्म पेशानियों पे नजर आता है, किस तरह नूर इमामत पेशानियों में दिखता है। और जिनके पास ये नूर हो वही कहते नजर आते, अशहदु अन्ना कुंता नूरन फिल अस्लाबि शाबिका वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिस जाहिलियत पे अंजासिहा। गोया उस नूर की पहचान ये है, वो खुद भी नूर हो और जिस ज़र्फ में हो वो भी चमक रहा हो, और जब चमक रहा हो तो कोई निजासत करीब ना आ सके। वाकई रोजाना पढ़ी जाने वाली ज़ियारत का कोई नई बात थोड़ी है, सिर्फ तरतीब दी है। वही नूर खुदा, वही नूर इल्म, वही नूर हिदायत। जब इस तक कच्चे, आप कहते हैं पेशानी पे नूर दिख रहा है, हमारे उलमा देख लीजिए यहाँ से वहां तक। आयतुल्लाह हसन आमली का चेहरा आप अफराद ने देखा, बहुत से लोगों ने तस्वीरें देखी, आप देखिए वो नूर। और उसी के मुकाबले में एक और जुल्मात है, एक और तारीकियां हैं, एक और वहशत है, एक और उबूसियत है, यकीन कीजिए, जो दुश्मनों के चेहरों पे नजर आ रही है। और इसमें कोई उनकी गलती नहीं है, शरफे रूहानी और शरफे खूनी है जो इस तरह नजर आता। और बिल्कुल इसी तरह से
خباثت خونی ہے جو اس طرح چہروں پہ نظر آتی ہے. اس کے اندر کوئی دو بات نہیں ہے. کہا نہیں، اس کے معاملے میں امام نے فرمایا ہے کہ پیشانی پر سجدگاہ کا نشان پیشانی پر وہ ضروری ہے. اس کی رد میں بھی امام نے کہہ دیا ضروری ہے. کمال. چوتھے امام سے سید الساجدین امام زین العابدین، جس کی نہ عبادتوں میں شک ہے نہ سجدوں میں شک ہے. بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا مولا آپ نے اس کو دیکھا ہے کس طرح سے وہ کعبے کے سامنے بیٹھ کر صبح و شام سجدے کرتا رہتا ہے، اس کے گٹے کاٹنے پڑتے ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں، اس کی پیشانی پہ نشان سجدہ کاٹنا پڑتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ ہرگز خدا کی بارگاہ میں نہ تو خدا نے یہ مطلوب کیا ہے کہ تم اپنے بدن کو اس طرح کر دو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے اور تمہاری نیتوں کی بنیاد پہ تمہاری عبادت کو قبول کرتا ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر کی عبادت کی بات کر رہے ہو زین العابدین کے مقابلے میں، سید الساجدین کے مقابلے میں. اور یہی وہ امام ہیں. اب یہاں پر ذہن میں اب یہ فرزدق کا وہ آ گیا، صرف ایک مصرع پڑھ کے آگے گزر جاؤں گا. یہی وہ زین العابدین جب اس کعبے کے اطراف میں بیٹھنے والے متولی موجود ہیں اور وہاں پر عبد الملک موجود ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ظاہراً کسی باہر سے آنے والے سفیر کو خانہ کعبہ کے گرد اطراف میں طواف کرنے والے لوگوں کو دکھا رہا ہے. حج کا موقع ہے. ایک مرتبہ ایک شخص بڑے پرانے لباس میں کہ جن کے لباسوں پہ پیوند عام چیز ہے دیکھتا ہے کہ آتا ہے اور مجمع چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص حجر اسود تک پہنچتا ہے، بوسہ دے کے ہٹ کر طواف میں مشغول ہو جاتا ہے. آنے والا پوچھتا ہے اے مالک اے بادشاہ یہ کون ہے کہ آپ تو یہاں کھڑے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ رش کم ہوگا تو ہمیں حجر اسود تک لے جائیں گے، یہ ایسا کون ہے جس کے آنے سے راستہ بنتا چلا گیا؟ عبد الملک کہتا ہے مجھے نہیں پتا، ہوگا کوئی. برابر میں فرزدق موجود. اللہ فرزدق کو کربلا جانا نصیب نہیں ہوا، لیکن فاتحان کربلا کی شان میں یہ قصیدے کہنے کے لیے خدا نے یہ شرف عطا کر دیا کہ فرزدق اب فی البدی یہاں قصیدہ میمیہ فرزدق عربی ادب کا حصہ ہے. یہ قصیدہ میمیہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کون. فرزدق مڑتا ہے کہتا ہے اندی بیان، میں بتاتا ہوں تمہیں کون ہے یہ. ھذا ابن البطحہ و ابن الحل والحرم، ارے یہ بطحہ کا بیٹا ہے، یہ ہل و حرم کا بیٹا ہے. تم اگر یہ جائے، یہ حجر اسود کے لیے کمال نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کو چومے، بلکہ یہ کمال حجر اسود کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے. یہ کمال کعبے کے لیے نہیں ہے کہ امام طواف کرے. اگر اسی قصیدے میں کہتا ہے اگر کعبے کو اجازت مل جائے تو ابھی یہ کعبہ بلند ہو، یہ شخص کھڑا رہے اور کیا کہنا، جس کی وجہ سے ہل کی ہلیت ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے حرم کی حرمت ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے کعبے کی عزت ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے حج ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے ہدایت ہے، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے علم ہے. اور آگے جا کے دائرہ آخر کے قریب ایک شعر میں کہتا ہے یہ وہ ہے جن کو خدا نے اپنا نور عطا کیا ہے، اب یہ دنیا کے کسی نور کے محتاج ہیں. کسی نور کے محتاج نہیں، کیونکہ خدا نے یہ نور ان کو عطا کیا اور یہ نور اس طرح سے ظاہر ہو. تو کمال یہ خدا نے ہر وہ چیز جو ویلیویبل اس کو تشبیہ نور سے دے دی. کا ایمان کا وہ تو نور ہے، علم کا وہ تو نور ہے،
کا ہدایت وہ تو نور ہے، کا قرآن کا وہ تو نور ہے، دین کا وہ تو نور ہے، کا ولایت کا وہ تو نور ہے۔ پروردگارہ یہ نور کیا ہے؟ بس یہاں پر نتیجہ دے کر گفتگو سمجھ لو، خدا بندہ یہ نور کیا ہے؟ کہتے تو مسئلہ کیا ہے؟ نور کم ہو تو بھی تم نور ہی کہو گے، نور زیادہ ہو تو بھی تم نور ہی کہو گے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مومن کہلائے گا، کوئی امیر المومنین کہلائے گا، کوئی متقی کہلائے گا، کوئی امام المتقین کہلائے گا، کوئی دیندار کہلائے گا، کوئی یعصوب الدین کہلائے گا، کوئی ابتدائے راہ نور کہلائے گا، کوئی کوکب دری کہلائے گا۔ ضرور پڑھیے مراحل ہے، کیونکہ سبجیکٹیو ہے نا کانسیپٹ خدا، اور یہ بھی لطف ہے خدا کا۔ ایسے دیکھیے یہ بھی خدا کا لطف ہے، ہماری عزت تو رکھ لی، ہماری آبرو تو رکھ لی۔ تصور کریے اگر کانسیپٹ آف علم سبجیکٹیو نہ ہوتا اور صرف باب العلم جیسے علم والے کو عالم کہا جاتا تو ہم کہاں جاتے؟ علماء کہاں جاتے؟ اگر صرف کامل ایمان والے کو ایمان کہا جاتا تو بقیہ مومنین کا کیا ہوتا؟ اگر صرف ہر قید و صعوبت میں سجدہ کرنے والے کو ساجد کہا جاتا تو اس وقت کے سجدہ گزار کہاں جاتے؟ اگر صرف ایسی ہتکڑیوں بیڑیوں میں عبادت کرنے والے کو زین العابدین کہا جاتا تو اس وقت کے عبادت گزار کہاں جاتے؟ یہ خدا کا لطف ہے، یہ لطف ہے کہ اس نے ان مفاہیم کو اس طرح، اس کو عربی یا اردو میں تشکیکی مفاہیم کہتے ہیں، سبجیکٹیو، جو اپنے حساب سے جن کی ڈینسٹی لو بھی ہو سکتی ہے، ہائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہاں علم ہی جائے گا۔ اب خالی ایک آیت دے کر چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے کبھی آگے بات ہوگی، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ چھٹے امام کی بارگاہ میں آ کر سوال اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اور آ کر معصوم سے سوال کیا، کیونکہ بہرحال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن نور ہے، لیکن ایک وہ نور ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ جب نور زیادہ ہو جائے ہم لوگوں کو شیڈ لگانا پڑ جاتا ہے۔ اس میں مشکل نور کی نہیں ہے، مشکل اس آنکھ کی، اس میں صلاحیت نہیں ہے اس سے زیادہ نور برداشت، صلاحیت نہیں ہے۔ تو خدا نے نور قرآن کو قرآن پڑھنے والوں تک اتنا ہی پہنچایا ہے جتنے ان کی صلاحیت ہے۔ اب سمجھ آیا جو معصوم نے کہا تھا قرآن کے 70 پردے ہیں، ہر پردے کے 70 پردے ہیں، اور جب تم آخری پردے تک پہنچو گے تو وہاں ہم نظر آئیں گے اور ہم شریک القرآن ہیں۔ ایمان کا لقب ہے، السلام علیکم صاحب اللہ سے وزمان، السلام علیکم شریک، ہم شریک قرآن ہیں، یعنی ہمارا اپنا وجود تو بہت بڑا ہے لیکن قرآن میں ہم شریک۔ آپ شریک مجلس ہے، آپ کی وسعت کا اندازہ مجھے نہیں ہے، لیکن یہ بتائیں آپ اس مجلس میں ہیں، یہ مجلس منور ہے، مولا آپ اس قرآن کے ساتھ شریک ہیں۔ اب یہ ہدایت دیتا چلا جانا۔ سبحان اللہ، قرآن ان القاب پہ غور کیا کریں، قاتل برہان اور کعبۃ الایمان، کعبۃ الایمان جس طرح سے دین کا ایک کعبہ ہے جس کے بغیر کچھ قبول نہیں ہے، اسی طرح ایمان کا ایک کعبہ ہے۔ اب اگر تمہارا حج ایمان میں ہے تو وہ بھی اس کے بغیر ناممکن ہے، اگر زکوٰۃ ایمان میں ہے وہ بھی اس کے بغیر ناممکن ہے، اگر خمس ایمان کا حصہ ہے وہ بھی اس کے بغیر نہ، حتیٰ اگر توحید ایمان کا حصہ ہے تو وہ توحید بھی اس کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پڑھیے۔ سبحان اللہ، صلی محمد عجل فرج۔ بہتر ہے یہ تو
کہ آن لائن مجالس کا سلسلہ ہے، ورنہ اس دور میں ایسی کھانسی کے بعد امتحان کا ایمان ہے نہیں ہے۔ اب یہاں پر امام کو اندازہ تھا ہو سکتا ہے کل کبھی سالوں بعد ایسا ہو کہ منتظم ذہنین ہو، تو ذہن ہو اور پڑھنے والا کچھ مجھ جیسا علم محدود رکھتا ہو تو اسے تو سمجھ ہی نہیں آئے گا اس آیت میں ہو کیا رہا۔ امام نے ہم بتائے دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں لفظ و لفظ امام کی زبان سے بیان کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر جو خدا نے کہا ہے نا کہ مصباح، وہ جو مصباح کی بات ہو رہی ہے جو اس قرآن کے اندر، وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے یہ سمجھ لو یہ مشکات جس کے اندر وہ ہے نور ہے کا امام نے اس مشکات کو جو نور علم کہا گیا ہے وہ سینہ پیغمبر سبحان اللہ تجوید دیا امام نے، اور یقیناً یہ تفسیر بھی امام نے سامنے والے کے حساب سے کی ہوگی جو سوال پوچھ رہا ہوگا، جو سامنے موجود ہوگا۔ حقیقی تفسیر تھوڑی بیان کریں گے امام۔ امام کہتے ہیں اس سے مراد وہ علم ہے جو پیغمبر کے سینے میں خدا نے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اور حقیقت میں وہ نور علم جو سینہ نبی کے اندر ہے، اور اس کے بعد پھر خدا نے کہا زجاجہ، اس کے اوپر ایک گلاس کور ہے جس سے وہ ختم نہیں ہوگا، کوا ہوا علیم، وہ باب العلم ہے جو محافظ ہے، اس کو بچائے رکھتا ہے، آنے نہیں دیتا، اور جو وہاں جا کر کبھی یہ کوکب الدریون، یہ جو اس کی یہ چمک ہے، کوکب دنیا سب سے چمکدار ستارہ، کبھی یہ کیا ہے کوکب الدریون ہوا سیدۃ الفاطمۃ صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ وہ ذات زہرا ہے کوکب، بے شک اگلی روایت میں پھر امام صادق سے بھی جو کوکب الدری جو چمکدار ستارہ۔ اور اب یہاں صرف یہ بیان کر دوں آیت اشارتاً سورہ توبہ کی 32ویں آیت، اور یہ جب نور کا سلسلہ ہو اور ایسے نور الہی ہو کہ وہ یریدون، جو آغاز میں آیت پڑھی میں نے سرنامہ کلام، وہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ کمال ہے، چیلنج دیکھیں سورہ توبہ میں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نور خدا کو پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ یا اللہ، خدا تو اس کا انکار کر رہا ہے، ہرگز ہرگز خدا ریزسٹ کرے گا، خدا ریزسٹ کرے گا، خدا روک کے رکھے گا۔ یا اللہ، خدا اس بات کو ڈینائی کرتا ہے، خدا اس کو ہونے نہیں دے گا۔ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہاں تک کہ خدا اپنے نور کو تمام کر دیے۔ اللہ اللہ، صرف اس پر توجہ دے لیجیے اور میری زحمت تمام۔ اللہ، خدا اس بات کو چیلنج کرتا، یا اب اللہ، یا ابا ایک شیطان کے موقع پہ استعمال ہوا تھا، ابا یہ وہ والا ابا، کہیں کہیں یہ ابا یاد رکھا کرے، ابا واستکبر، شیطان نے انکار کیا، ڈینائی کیا اور کافر ہو گیا تکبر کر کے، ٹھیک ہے، یہ وہ ابا۔ یا اب اللہ، اب خدا انکار کر رہا ہے، ڈینائی کر رہا ہے۔ اللہ کے بعد اگر کچھ آئے اور خدا کہہ رہا ہو، ساتھ رہیے گا، اللہ کے بعد اگر کچھ آئے اور خدا کہہ رہا ہے، یعنی یہ اور یہ تو ہو کے رہے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، یہ اللہ ہو کے رہے گا، یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لیکن وہ ایمان والے۔ اور آسان کر دوں، لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے الا علی، لا سے کوئی تلوار نہیں ہے، یہ سب چھڑیاں ہیں جو دکھ رہی ہیں، الا الذوالفقار۔ اب یہاں وَجَابَ اللہ، خدا انکار کر رہا ہے، اللہ مگر یہ کہ ان یتم نورہ، خدا
अपने नूर को मुकम्मल करते। अल्लाह अकबर, काश मैं ये बात समझा सकूं। नूर खुदा का, जिसकी तफसील में पूरी सूरह नूर की वो 34वीं आयत आपके सामने मैंने तफसील बयान की, वो पूरा नूर जो उसमें बयान हुआ है, गोया वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इल्ला अन युतिम्मा नूरहू, हाँ खुदा अभी कमाल करेगा उस नूर को, तमाम करेगा उस नूर को, मुकम्मल करेगा उस नूर को। वलाउ करे हल काफिरून, चाहे काफिरीन उसका इनकार करते रहे, चाहे काफिरीन, तो भाई असली नूर खुदा तो दिखता नहीं, उसके नुमाइंदों में देखो, उसके नुमाइंदे नहीं दिखते, उनके मुंतज़िरीन में देखो। तुम चाहते हो तुम समझ रहे थे ये कोरोना आएगा सब लपेट में आ जाएंगे, अदादारी खत्म, मजलिस खत्म, नहीं हुजूर बढ़ गया। यकीन कीजिए, इंटरनेट ट्रैफिक देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो नाम ट्रैवल करता रहा पूरी दुनिया में 2.25 महीने, वो सिर्फ हुसैन हुसैन था। बस, मगर ये स्टेट कोई थोड़ी देगा आपको, ये स्टेट थोड़ी निकाले जाएंगे, निकाले, देखे तहकीक में, बच्चे तहकीक करें, go and search about it, which word was most useful word in these last 2 months, go and search it। देखें आपके हाथ में कितने डाटा लगते हैं, तलाश करिए, एक वर्ड इससे ज्यादा कोई रिपीट नहीं होगा, दावे से कह रहा हूं, लास्ट 2 मंथ्स में एक लफ्ज ऐसा ना होगा जो रिपीट होगा। क्यों? युरीदूना युत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, तुम सोच रहे थे फूकों से ही चिराग बुझा दोगे, कमाल है। तुम्हारे मुंह से एक जुमला निकला था कि इन जलूसों को बंद नहीं करो, कम कर दो, महदूद कर दो। अरे तुम्हारी नस्लें परेशान रहेंगी दुनिया में इस साल 40 पे, वो अदादारी है सैयदुल शुहदा का सब, वो सब इन तमाम पाबंदियों के बावजूद। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूँ, ये जो 40 है ना, एक किरण है, एक इशारा है माहौल का जो बाद ज़हूर। बस सोचते रहे और दुआ देते रहे, अगर कोई नतीजा मुफीद आता हो। बहुत सवाल करते हैं इंतजाम कैसे होगा, पूरी दुनिया से लोग आने लगेंगे इमाम के पास, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपके करबला के 40 का इंतजाम नहीं हो सकता। दुनिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया अब कराची से काम शुरू कर दें, लाहौर से शुरू कर दें, फैसलाबाद से, कोई एक मुल्क शहर ले ले और उसके 40 के इंतजाम देखना शुरू कर दें, सालों गुजर जाएंगे। और फिर कहते हैं इमाम जब आएंगे, सबसे यूजलेस चीज जो इस वक्त की सबसे यूजफुल चीज है सिक्योरिटी, वो हो जाएगी, ताले तो बिकेंगे ही नहीं। तो सिक्योरिटी वाले भी ईमान के साथ सिक्योरिटी कर लें, क्योंकि ईमान की वैल्यू बाकी रहे, सही है, ईमान की वैल्यू बाकी रहेगी, ताले नहीं बिकेंगे, बेवकूफ चीज ही ताला होगा। जाइए यहाँ पे 40 में यहाँ से वहां तक, मैं जब तक करबला चले जाए कहीं ताला लगा दिख जाए तो बताइए, दरवाजे खुले हुए घरों के, क्या कहने, ऐसे हाथ फैला फैला के तालिया ज़व्वार, हल्ला या ज़व्वार, यानी गुनाहगार जाएंगे इमाम के पास, उनको कुछ मिलेगा। अरे हम गुनाहगार गए थे हुसैन की बारगाह में, हुसैन ने किसी एक को ना पता लगने दिया मेरे गुनाहों का, किसी एक को नहीं बताया कि मेरे नफ्स के अंदर क्या हालात चल रहे। और यकीन करें हर मेजबान ऐसे समझ रहा था कि इससे बड़ा कोई आशिक हुसैन ही नहीं है। हजारा दर से एक एक कदम पेश कर बड़ा, हर आने वाला हर मेजबान ये कह रहा था कि इससे बड़ा कोई अदादार नहीं देखा। अरे मेरे पैर दबाए जा रहे थे, मेरे वो पैर जो न जाने कितनी मर्तबा सिराते मुस्तकीम पे लड़ते हैं, मेरे ये हाथ दबाए जा रहे थे, अरे मेरी पेशानी चूमी जा रही थी। ऐ हुसैन
تو نے کتنی عزت عطا کی ہے اپنے ظاہر کو. اب سمجھ آیا حسین نے جو کہا تھا حیات منت ذلہ، اس کا مطلب یہ تھا ذلت ہم سے دور اور عزت ہم سے قریب، اور جو ہم سے قریب آئے گا اسے عزتیں ملتی چلی جائے گی، اور ایسی عزتیں ملیں گی کہ پھر کمال یہ ہوگا کہ جس کے سر سے ردا اتر جائے گی وہ بھی در سے عزت دے رہی ہوگی. ارے جس کے رخساروں پہ تماچے لگ جائیں گے وہ بھی کمال عزت ہوگی. ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کی گردن میں توق، جس کی کمر میں لنگر ہوگا، وہ قیدی بھی آزادی کا درس دیتا نظر آئے گا. اور اس بہن سے جس کو کبھی مدینے میں سورج نہ دیکھا ہو، اس کو جسے کبھی محلہ نے آواز نہ سنی ہو، وہی زینب کہ جس کے بابا نے اپنے اصحاب کے آتے وقت 19 رمضان کو کہہ دیا تھا انہیں واپس بھیج دو. عباس کی بہن، حسین کی بہن، یہ باپردہ آواز جب کوفہ و شام سے گزری، اللہ اکبر، اور جب شام میں پہنچی تو بھی کہتی نظر آئی ما رأیت الا جمیلا، ارے ہم نے تو صرف جمال خدا دیکھا بس. عزیزو میں نے زحمت تمام کی، مال مجلس چند جملے سن لیجئے. یہ نور کا قافلہ تاریک راستوں پہ ایسا نور بکھیرتا گیا. یہ جب شام کے زندان میں پہنچے نا تو ایک تاریک زندان ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جس زندان کی چھت نہیں ہے، رات کو کھلا آسمان اوپر ہے، دن کو سورج کی تمازت ہے، بچے جھلسے جا رہے ہیں، ایک ہی قید خانے میں مائیں بچیاں موجود ہیں. اللہ اکبر. عجیب موقع ہے. میں بھی کربلا آمد سے پہلے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے جب کربلا کی روایات پڑھی نا، جس وقت ایک طرف سے جابر والد کربلا ہوئے، ایک طرف سے قافلہ سجاد ہے جو والد کربلا ہوا ہے. جابر پہلے زائر ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری جو قبر حسین پہ پہنچے. جابر وہاں موجود ہے. ایک مرتبہ امام سجاد کو دیکھا. ارے کچھ ہماری آگے بڑھ رہی تھی. یہ وہ موقع ہے جب زینب نے خود کو اونٹ سے نیچے گرایا. ارے زینب شام غریبہ کے بعد روئی نہیں تھی زینب، کیونکہ اب سہارے دے رہی تھی، دلاسے دے رہی تھی. اب زینب نے پین کرنا شروع کیے. ارے بھیا حسین تمہارے بعد، ارے کوفہ و شام کے بازار، ارے دربار، یہ زینب تمہارا دفاع کرتی رہی. بھیا جس وقت تمہارا سر نازنین تشت میں موجود تھا، میں دربار میں موجود تھی. کہاں ہوگا بھیا تمہارا شکریہ جب تم تلاوت کیا کرتے تھے، جب تمہارا سر نوکے سے نہ پہ تلاوت کرتا تھا. کچھ دیر کے لیے تماشائی زینب سے نظریں ہٹا لے. اللہ اکبر. بھیا زینب سرخرو آئی ہے، لیکن ہاں زینب تمہاری ایک امانت کی حفاظت نہ کر سکی. اللہ نے امانت حسین لہو لہان کان ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان، جلا ہوا دامن، وہ بچی جو کربلا سے شام تک ایک رسی میں بندھی رہی. پہلے روتی تھی تو سکینہ کو مارا جاتا تھا، پھر جب بابا کو یاد کرتی تھی سکینہ کو مارا جاتا تھا. بچی پٹتی رہتی یا حسین کہتی رہتی، لیکن پھر ملعونوں نے سجاد کو مارنا شروع کیا. اب بچے خاموش، کوئی بچہ گریہ نہیں کر رہا. سجاد کے گورے لگے گے اس لیے کوئی نہیں رو رہا. یہاں تک کہ زندان شام میں سکینہ کی فرمائش پہ جب بچی نے خواب میں بابا کو دیکھا، اس کو حرام مچا دیا. ارے میرے بابا آئے،
میرے بابا قید خانے میں حرم گھیرے بیٹھے، بیٹی سکینہ ہوش میں آتا نہیں، میں نے بابا کو دیکھا، بابا میرے قید خانے میں آئے، یہ شور سننا تھا، ارے تاشت میں سر حسین بجوایا، خوان کو ڈھکا تھا، عجب نہیں ممکن ہے کسی نے سوچا ہو بچی رو رہی ہے، دلاسے کے لیے کچھ کھانا پینا بھجوا دیا ہوگا، کچھ پھل بھجوا دیے ہوں گے، ارے جو ہٹایا خواب ہٹایا سر حسین زینب سجاد ام کلثوم واہ حسینہ کرنے، لیکن سکینہ بابا کے سر کو آغوش میں لے لیا، بابا آپ کے بعد میں جب روتی تھی بھیا کو مارا جاتا تھا، بابا اماں بتاتی ہیں بھیا اصغر آپ کے سینے پہ سو رہے ہیں، بابا آپ کے بعد سکینہ کو سونا نصیب نہ ہوا، بابا یہ روتے روتے صدا ختم ہوتی گئی، سسکیاں دم توڑ گئی، سید سجاد کا امتحان، ایک مرتبہ بہن کا شانہ ہلایا، بس آخری جملے، ارے سکینہ اس جہاں سے گزر گئی، انا للہ و انا الیہ